أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر پہاڑوں کو رکھا، نہروں کو جاری کیا اور راستے بنائے تاکہ ہم لوگ راستہ پا سکیں، راستہ چل سکیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وہ علامات، اور ہم نے علامتیں بنائی زمین کے اندر، راستے کی علامتیں. بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے مٹی کی خوشبو، یہ بھی ایک عجیب بات لکھی ہے علماء نے کہ بعد ایسے لوگ گزرے کہ وہ مٹی کی خوشبو کہہ کر کہ یہ علاقہ فلانا علاقہ ہے. تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ رأیت جماعتا یشمون التراب وبواسطۃ ذلک الشم یتعرفون الطرق. مٹی سونگھ کر کہہ دیتے تھے کہ ہم کس علاقے میں موجود ہیں. راستہ معلوم کرنے کا کی ایک علامت یہ بھی سونگھنا. وبالنجم هم یہتدون، اور ستاروں کے ذریعے وہ راستہ پاتے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. ستارے سے کون سا ستارہ مراد ہے؟ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ بہت سارے ستارے ہیں جو چھپنے والے ہوتے ہیں، بعض چھپتے نہیں بھی ہے. ان سے راستے معلوم کیے جاتے ہیں. اور حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ ایک خاص ستارہ ہے، جب یہ نکل جاتا ہے تو آفتیں، مصیبتیں جو ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اس لیے کچھ لوگ زمانے کے اندر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھل اپنی تکلیف کے زمانے سے نکل جاتا ہے. جب تک وہ ستارہ رہتا ہے وہاں تک لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی ابھی وہ وقت آیا کہ نہیں. پھلوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ستاروں کا. وہ ستارے رہتے ہیں تو کہا کہ اس کی وجہ سے آفت نہیں آتی. مختلف چیزیں اس کے بارے میں روایت بھی آئی ہے. اچھا، ستارے سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے سریا کہا، فرقدان کہا، جدی کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر ستاروں سے راستہ پانے سے مراد جدیہ ہے. علامہ آلوسی نے کہا جب حدیث میں یہ لفظ آ گیا جدیہ جو ستارہ ہے، تو اس کے بعد دوسری کوئی بات تفسیر کی مراد نہیں لینی چاہیے اپنے من سے. اس لیے کہ جب پتہ چل گیا کہ ستارے سے مراد یہ حضور کی حدیث آ جاتی ہے تفسیر میں، تو پھر آدمی کو عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. عجیب بات قرآن نے کی کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اوپر تو کہا تھا کہ تہتدون، تم راستہ پاتے ہو.
اور یہاں فرما رہے ہیں کہ ستارے سے وہ راستہ پاتے ہیں. تو وہ سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد قریش ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بہت زیادہ سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، اور عرب لوگ اس میں بہت ماہر تھے، ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کر لیتے تھے. وہ لوگ، ان میں یہ خوبیاں تھی. ابھی بھی انڈیا کے اندر بہت سارے پرانے لوگ ہیں، بلکہ تھے، یوں کہوں کہ وہ ستارہ ایسا دیکھ کر کہہ دیتے تھے کہ ابھی اتنا بجا ہے. سورج دیکھ کر کہہ دیتے کہ ہاں یہ سایہ یہاں تک آیا، ابھی اتنا بجا ہے، 1 منٹ کا فرق نہیں ہوگا. تو ستاروں سے راستہ معلوم کرنا، اب وہ چاہے سمندر کا راستہ معلوم کرنا ہو، چاہے زمین کا راستہ معلوم کرنا ہو، اس میں عموم ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے صرف سمندر کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر عموم ہے، اور عموم رکھنے میں فائدہ ہے. یہیں سے ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ کسی آدمی پر جب قبلہ مخفی رہے، اس کو پتہ نہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے، تو اس کو اپنے ڈائریکشن ایسے ستاروں سے معلوم کرنا چاہیے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی سن سیٹ کدھر ہوتا ہے، کا ادھر، کا قبلہ ادھر ہوگا، تو اس سے معلوم کر سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس کے بارے میں کہ یہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جدی. تو وقت کو معلوم کرنے کے لیے، قبلے کو معلوم کرنے کے لیے، راستوں کو معلوم کرنے کے لیے ستاروں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اتنی ہی مقدار آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، اتنا ہی آپ سیکھ سکتے ہیں. ورنہ حدیث شریف میں اس کی وعید آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتبس علم النجوم، جس آدمی نے نجوم کا علم حاصل کیا، گویا کہ اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا ہے. قطعۃ من السحر، جادو کا ایک حصہ. مطلب یہ کہ اس کے اندر، ستارے کے اندر توغل کرنا، غلو کرنا، یہ اچھا نہیں ہے. اسلام کی نظر میں اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے. تفسیر روح البیان کے اندر اس پر بڑی تفصیلی بات نقل فرمائی ہے. لکھتے ہیں علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تعلموا من النجوم ما تهتدون به فی طرقکم وقبلتکم ثم کفوا وتعلموا من الانساب ما تصلون به ارحامکم. علم نجوم میں سے اتنا سیکھو، اتنا کہ جس سے آپ اپنے راستے معلوم کر سکو، اپنے قبلے معلوم کر سکو، قبلہ کدھر ہے. اور بس رک جاؤ، اسے آگے مت جاؤ. اور رشتہ داری کے اندر اتنا سیکھو کہ میرا کیا رشتہ دار یہ لگتا ہے کہ آپ صلہ رحمی کر سکو. آج تو آدمی کو اپنے سگے چچا کا بھی لڑکوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ چچا کہتے کس کو ہے، پھوپھی کس کو کہتے ہیں. ہاں، رشتہ داریوں کو معلوم کرنا چاہیے تاکہ رشتہ داری کو جو صلہ رحمی کا حکم ہے اس کو تم کر سکو. نو، ابھی آ رہا ہوں میں اس کے اوپر، اس پہ آ رہا ہوں. یہ بھی تفسیریں نہیں، یہ یوٹیوب پہ جاتی ہے، اس لیے اس کو بعد میں پوچھ لو، نہ آ جائے تو. ہاں، تو یہاں تک تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، رشتہ داری کو بھی معلوم کرو، اور ستاروں کے بارے میں نے جو بتایا اتنا. سب سے پہلے ستاروں کا علم جس کو دیا گیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. انہوں نے ستاروں میں دیکھ کر کچھ باتیں بتائیں.
بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ علم 4 قسم کا ہوتا ہے. العلم علی 4 انواع. علم الفقہ للادیان، و علم الطب للابدان، و علم النجوم للازمان، و علم النحو للسان. فقہ کا علم حاصل کرو دین کے خاطر، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. ہم لوگ تو بعض دفعہ سوال ہی ایسا کرتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ جائز ہے. اب زکوٰۃ جائز نہیں، اس میں زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے. یہ میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، میرے لیے دینا جائز ہے، ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے جب یہاں فقہ کی مجلس شروع کی تھی اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ چیزوں جان لو، فرض، حرام، واجب، سنت، مستحب، مکروہ، تنزیہی، تحریمی، یہ سب چیزیں جانو کہ کیا ہے. ہمیں وہی پتہ نہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں. تو پہلا علم فقہ. دوسرا علم طب للابدان، باڈی کا علم. طب کو بھی جاننا چاہیے، کم از کم اتنا تو جانے کہ نمک زیادہ کھانے سے پریشر بڑھتا ہے. موٹی موٹی چیزیں تو جانے. اس میں شوگر ہوتا ہے. ہمارے یہاں قاری صاحب تھے، لکھنؤ کے تھے قاری صاحب، تو ان کو فل شوگر رہتی تھی. جب مینگو کا سیزن آتا تو کہا وہ آم آئے کاٹو. قاری صاحب آپ کو کیوں، کون اس میں شوگر ڈالنے گیا تھا؟ اس میں کس نے شوگر ڈالی تھی؟ تو اتنا بھی جاننا چاہیے بیسک کہ یہ چیز جو ہم کھا پی رہے ہیں اس میں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہر چیز میں آپ گنتے ہو جاؤ کہ بھائی یہ ہیلدی ہے یا انہیلدی ہے، ہیلدی یا انہیلدی ہے، اسی میں بھوکے مر جاؤ. تو علم ابدان، طب ہے بدن کے لیے. اور تیسرا علم ہے علم النجوم للازمان، وقت کو جاننے کے لیے ستاروں کا ہے. وہ علم النحو للسان، زبان کے لیے، عربی زبان کے لیے علم نحو کا جاننا بہت ضروری ہے. اللہ معاف کرے، کبھی کبھی بعض لوگوں کی بات سنتے ہیں، غلط عقیدے کے لوگ بھی عربی بولنا شروع کرتے ہیں کہ غفر اللہ، غفر اللہ، اللہ کی مغفرت کی جائے. ارے غفر اللہ کسی کو کہہ سکتے ہیں، غفر اللہ تو نہیں کہہ سکتے. اللہ کی مغفرت کی جائے، نعوذ باللہ. نہیں آتا ہے تو چپ رہو. غفر اللہ لہو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اور غفر اللہ کہنے اللہ کی مغفرت کی جائے تو بولو. تو نہیں آتا عربی تو چپ رہو. یہ غلطی نحو کی غلطی ہے. تو تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ ستاروں کے علم کے لیے حدیث میں وعید آئی. اس پہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ممانعت آئی، اس سے مراد جو حوادث پہ آنے والے ہیں، حوادث آنے والے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوا طوفان آئے گا یا نہیں آئے گا، چاند ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ فیوچر میں جو واقعات پیش آنے والے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور اس کا دعویٰ کرنا، کہا یہ چیزیں منع ہے. بارش ہو، برف گرے گی یا نہیں گرے گی، بھاؤ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. اور کیا کہتے ہیں، ہم ستاروں کی رفتار سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونا. ستارے ملتے ہیں یا ستارے جدا ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ گیس کر سکتے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ آپ کہہ دو کہ بھئی چاند ہو گیا، بس کوئی گواہی لے کر آئے قبول مت کرنا، ہے ہی نہیں چاند. تو پھر خدا کیا ہوا، رب کیا ہوا. آج ہمارے آکلینڈ میں بھی، نیوزی لینڈ میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ 50 سال کا کیلنڈر بنا دو، بس بات ختم. تو پھر حدیث کی ضرورت. ابھی کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کریلا اور نیم چڑھا اس کو کہتے ہیں.
کریلا اور نیم چڑھا. اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حساب نہیں تھا. اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ حضور پہ الزام ہے کہ علم ضروری تھا, حضور کو نہیں دیا گیا. نعوذ باللہ. اگر یہ علم ضروری ہوتا, یہ علم ضروری ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا. اور اگر چاند کے اندر اتفاق ہونا مطلوب ہوتا اللہ وحی بھیجتا. حضرت عباس روزہ رکھ کے آ رہے ہیں, حضور کا روزہ نہیں ہے. صحیح حدیث, حضرت عباس آ رہے ہیں کیا کر کے, روزہ رکھ کے سیٹرڈے کو, اور حضور کا روزہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا تم بھی صحیح ہم بھی صحیح. جب یہ بات اتنی کلیئر ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہ سعودی کا روزہ ہو گیا ہمارا نہیں ہوا, ان کی عید ہو گئی ہماری نہیں ہوئی. وہ تو ان کو فکر ہونی چاہیے کہ نیوزی لینڈ ہم سے آگے ہے, اس کے باوجود وہ ہم سے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے. کل بمبئی سے فون آیا, ایک مسئلہ پوچھنے دو مجھے, کہہ رہے یار مفتی صاحب آپ لوگ ہم سے آگے پھر کیسے. میں نے کہا بھائی چاند ہمارے یہاں بورن ہوا اور ہمیں جلدی دیکھنے کا تھا, آپ کو ہم سے 7 گھنٹے بعد میں دیکھنا تھا, آپ کو دیکھ گیا ہم کو نہیں دیکھا. آپ بھی صحیح ہم بھی صحیح. بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا, امت جو چاند سے کنیکٹڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس, قرآن نے کہا کہ لوگوں کو وقت جاننے کی چیز ہے. اب یہ کوشش کی جا رہی ہے, اور پھر کتابیں دکھا رہے ہیں کہ یہ بھائی یہ کتاب اب کی ہے. مجھے 1450 سال, جیسے خمینی کہہ رہے تھے, خمینی صاحب کہہ رہے تھے کہ تم 100 سال پرانی بات کرتے. کہا میں تو اتنی باتیں, میں تو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں لوگوں کو. کہا کہ تم قوم کو پیچھے کر رہے. کہا میں تو چاہتا ہوں 1400 سال پیچھے چلے جائیں. حضور کا زمانہ, اس کو سب دیکھو یار. اب ہم ایک ہو جائیں, ایک چاہے باڈی سے ہوں گے بھی, دل ایک ہونے چاہیے. ہم اگر چاہے عید الگ کر رہے ہو کوئی بات نہیں, تم نے اپنی رائے کے مطابق عمل کیا, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تم بھی صحیح ہم بھی صحیح, بس. تو یہ اس میں سے ہے. چاند کے بارے میں کہہ دینا کہ چاند ہو جائے گا نہیں ہو جائے, یہاں تک جہالت ہے. اور کوئی ایک سائنٹسٹ غلطی کرے جب تو ٹھیک ہے, باقاعدہ سند یافتہ عالم یوں کہے کہ اس تاریخ کو چاند اگر کوئی گواہی دے کر آوے, اس کو رد کر دینا, وہ جھوٹا ہے. تو پھر کہہ دو کہ چاند ہی نہیں دیکھنے کا, چاند دیکھنے کا ہی نہیں. جب تم قبول کرنے والے ہو ہی نہیں تو پھر منع کر دو, مت دیکھو. پھر سمولی ریتی اب اختر ریتی کا مطلب کیا ہوا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا, چاند رکھ کے عید کرنا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر تمہیں غلطی ہوئی اور کچھ ڈاؤٹ ہوا تو دوسری روایت بھی ہے, الفطر یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون. بقر رمضانی تمہاری جس دن سب مل کے روز عید کر دو تم, اور بقرعید تمہاری جب مل کے کر دو, بس بات خلاص. اتنی بڑی اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے, تو پھر ہمیں لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے, اپنی منوانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے پیچھے پیچھے تم دوڑے آؤ. ایسا تفسیر روح البیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوا کہ بات کی گئی کہ دیکھو 581 ہجری کے اندر درجہ ثالثہ کے اندر کچھ دیر کے لیے 7 ستارے ایسے ملیں گے کچھ دیر کے لیے. اور اس وقت منجمین نے فیصلہ کیا, سائنٹسٹ نے, کہ اس وقت ہوا کی وجہ سے ربع مسکون برباد ہو جائے گا, یعنی دنیا کا 1/4 حصہ برباد ہو جائے گا, ایسی ہوا چلے گی. اس دن ہوا کا جھونکا بھی نہیں آیا. کیا ہوا؟ وہ مولانا ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, مولانا سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہی کہتے تھے, پاکستان کے بڑے عالم تھے, کہتے تھے کہ جس دن کہتے ہیں بارش ہوگی اسی دن نہیں آتی ہے. کراچی کے تھے, جانتے ہیں کیا, کراچی کے, جس دن کہیں گے کہ بارش ہوگی اسی دن نہیں آئے گی. خیر, اس وقت بیچارے 581 کے اندر کچھ کسانوں کا بھی بڑا نقصان ہوا. ایک طالب علم نے اپنے استاد کو جب رخصت کر رہا تھا, فارغ ہو کے جا رہا تھا, تو اپنے استاد سے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کر دو. تو کہا 2 باتیں یاد رکھنا. نمبر 1,
تو یہ چاہتا ہے کہ کبھی غمگین نہ ہو تو کبھی کسی ستارہ کے علم والے کے پاس مت بیٹھ. تو چاہتا ہے کہ کبھی غمگین نہ ہو تو ستارے کے علم والے کے ساتھ مت بیٹھنا، ورنہ وہ تیری لکیریں بتا رہے گا کہ تمہارا خطرہ ہے، تمہارا ادھر ستارہ جا رہا ہے، تو اب کیا کرو؟ کہا اتنے پیسے دو تو پھر ہم آپ کو کچھ دیں گے تو پھر وہ واپس آ جائے گا. کہا کہ غمگین نہ ہو غمگین نہ رہنا تو ستارہ. اور کبھی اپنی زبان کا مزہ بگاڑنا نہ ہو تو کسی طبیب کے پاس مت بیٹھنا. طبیب کے معنی ہے جو حکیم ہوتا ہے، وہ حکیم نسخے تیار کرتا رہتا ہے اور اپنے کو چکھی یاری ہے یہ نسخہ چکھیے. اب یہ نسخہ چکھوا دے، کروے نسخے بھی چکھواتا رہتا ہے. کہا اپنا منہ کا مزہ بگاڑنا نہ ہو تو کسی طبیب کے پاس مت دے. اور اس سے آگے تفسیر روح البیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا ستاروں کا ماہر تھا، اپنے گھر میں گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کی بیوی کسی اجنبی آدمی کے ساتھ مشغول ہے، بات چیت میں اور گالی گلوچ میں بیزی ہے. اس نے دیکھا. اب کسی اللہ والے کو پتا چل گیا کہ اس طرح کا ہوا ہے تو اس نے ایک شعر کہا فارسی میں، تو بر اوج فلک چیدانی کی چیز، تو بر اوج فلک چیدانی چیز، چون دانی کے در سرائے تو کیس. تجھے کیا پتا چلے گا جب ستاروں کا علم تجھے کیا معلوم ہوگا جب تجھے پتا نہیں کہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تیری بیوی کیا کر رہے وہی تجھے معلوم نہیں ہے تو اوپر کی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. اس لیے یہاں ایک مسئلہ جو چاند کے بارے میں کل نہیں بول سکا، مولانا شافی بھی تھے اس میں، بات یہی ہے کہ وہ غلط بات ہے. حساب کے اوپر جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. حساب ہمارا الگ ہے، خدا کا حساب الگ ہے. وہ چاہے تو چاند پتلا سا بھی دکھلا دے اور نہ چاہے تو، جیسے کہ بہت ساری عورتیں پریگننسی معلوم کرنے کے لیے وہ جو یوز کرتے ہیں ٹیسٹ، ہاں بہت سی دفعہ نظر نہیں بھی آتا ہے حالانکہ پوزیٹیو ہوتا ہے، اور بہت سی دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تخمینہ ہے، اندازہ ہے، یہ سب ظنی چیزیں ہیں، قطعی اور یقینی نہیں ہے. اور ہماری جو عبادتیں ہیں وہ قطعی اور یقینی ہونی چاہیے، یقین کے ساتھ کہ ہمیں چاند ہوا ہے. بس اسلام نے گواہی رکھی، گواہی کہیں جمع غفیر ایک بڑی جماعت کی گواہی، کہیں 2 گواہوں کی، کبھی ایک آدھ گواہی کی بھی چل جاتی ہے. ایک الگ الگ رول ہے. یہ سارے رول اب ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ سارے فقہ کو رکھ دو پھر تو اگر اسی پر آ گئے تو. اور 2-4 آدمی جا کے ہیلی کاپٹر میں جا کے دیکھ کیا سعودی میں آ رہے ہیں اور پھر فیصلہ ہوتا ہے، اور جو کرنے والے ان کو بھی پتہ نہیں کہ کیسے فیصلہ ہوا. اس لیے all is gold. کیا all is gold؟ پت مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو ماڈرن لوگ ہیں وہ all is gold کو چھوڑ کے کلو جدید لذیذ کی طرف جا رہے ہیں. ایوری نیو از ٹیسٹی، یہ اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تم یا تو کہتے ہیں کہ سراسر سنگ، 2 رنگی چھوڑ 1 رنگی ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ لوگ ستاروں کے ذریعے راستہ پاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ کہاں تک ستاروں کا علم آدمی حاصل کر سکتا ہے اور کہاں تک نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دعوت دے رہے، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا وہ ذات جو پیدا کر سکتی ہے اس کی طرح ہو سکتی ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ سارے دلائل پیش کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ اب اس کو اپنی نعمتوں کی شرح کرنے کے بعد بتلا رہے ہیں کہ جو تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو وہ سب باطل ہے، بیکار ہے. اس لیے کہ دلائل باہرہ اور بینات ظاہرہ و قاہرہ تمہارے سامنے آ گئے کہ اللہ ہی قادر ہے، حکیم ہے،
اور یہ ساری نعمتوں کا مالک اور معطی وہی ہے، لہذا کیسے یہ اچھا ہو سکتا ہے عقلی طور پر کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کسی کی پوجا کی جائے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، معاملہ الٹا کر دیا، پیدا کرنے والا نہ پیدا کرنے والے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پیدا نہیں کر سکتا وہ پیدا کرنے والے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عقلوں کے مارے جانے کو بتلانا چاہتے کہ ارے اتنی موٹی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ذات پیدا نہیں کر سکتی وہ پیدا کرنے والے کی طرح کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ الٹا کیا، جو پیدا کر سکتا ہے وہ ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اس کو کہتے ہیں سبق الملک علی العدم، ایک زبان ہے اس طرح کی، یوں کہیے فلسفہ کی، کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کو آگے بڑھا دیا گیا، بلکہ جس میں صلاحیت ہے اس کو آگے لایا اور جس میں صلاحیت نہیں اس کو بعد میں لایا، اس کو یہ کہتے ہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، جو چھوٹی سی چیز کو بھی پیدا نہ کر سکتا وہ کیسے ہو سکتا ہے اس ذات کی طرح جو بڑے بڑے آسمان اور زمین اور پتہ نہیں پہاڑ کیا کیا پیدا کر چکا ہے؟ اس میں کافروں کی تبکیت ہے، ان کو جھاڑا گیا ہے، ان کے شرک کو باطل کیا گیا، ان کی عبادت کو بیکار قرار دیا گیا، اس لیے کہ بتوں کے درمیان اور رب العالمین کے درمیان ذرا برابر بھی مشابہت نہیں ہے، چاہے کتنے بت کیوں نہ ہو۔ ہے انڈیا والے تو کہتے ہیں کہ کئی ہزار کئی کروڑ دیوتا ہے، تو اب ہندو لوگ کہتے ہیں کہ سارے انڈیا میں ہی آ گئے، ہندو لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا کے کہ سارے دیوتا انڈیا میں ہی آ گئے، دوسرے ملکوں میں گئے ہی نہیں۔ اب ان لوگوں کو یقین اب آنے لگا ہے کہ یار ہم تو آج تک الو ہی بنتے رہے، ہمارے دھرم کا وجود ہی نہیں ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر۔ تو افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل ہے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو، اس سینٹنس کو اس طرح سے بیان کیا، لفظ حمزہ پہلے لائے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو یا ہو سکتا ہے وہ غلط ہے، نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو پیدا کرنے والا ہے وہ نہ پیدا کرنے والے کی طرف کبھی نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے اولا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مخلوقات کو بیان کیا، کھلی ہوئی مخلوقات کو بیان کیا، اور اس کے بعد اس چیز کو سوال کیا کہ بتاؤ وہ تو یہ پیدا کر چکا ہے، جس کی تم پوجا کرے اس نے کیا پیدا کیا یہ بتاؤ۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، تو جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی مخلوق کا ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے، ایک فرقہ ہے معتزلہ، ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ بندہ خالق فعل ہے، جو ہمارے دید ہے نا، دید وہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس بارے میں 3 مینٹالٹی پائی جاتی ہے، 3 تھیوری پائی جاتی ہے۔ معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ بندہ ہی اپنے فعل کا خالق ہے، بندہ ہی خود پیدا کرتا ہے اپنے کام کو۔
بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بندہ مجبور محض ہے، بندہ تو مجبور ہے بس۔ ہم اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ خالق فعل تو اللہ ہے، لیکن کاسب فعل بندہ ہے۔ کام کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن کرنا کس کا کام ہے؟ بندے کا ہے۔ چوری کرنا بندہ جب کرنے جاتا ہے اللہ وجود دے دیتا ہے، بندہ کرنے والا ہے، اور اس کام کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو خالق خیر ہو یا خالق شر ہو، اچھائی کو پیدا کرنا، برائی کو پیدا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اب کوئی کہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اللہ برائی کو پیدا کرتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ وہ پیدا کرنا برا نہیں ہے، اس کے ساتھ انوالو ہونا یہ برا ہے۔ ایک آدمی گھر بناتا ہے اور گھر کے اندر بہترین ٹوائلٹ بناتا ہے، تو کیا یہ اچھا ہے؟ ٹوائلٹ کوئی اچھی چیز ہے؟ پھر بھی آدمی بناتا ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ ٹوائلٹ کو اگر کوئی بلڈر اچھی طریقے سے بناتا ہے، اس کو بھی تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا بلڈ کیا ہے۔ اگر ٹوائلٹ بری چیز ہے تو پھر اس کو کیوں اچھائی میں شمار کرتے ہو؟ بس ایسے ہی خالق خیر بھی اللہ، خالق شر بھی اللہ، لیکن اللہ متصف بالشر نہیں ہے، اللہ شر کے ساتھ انوالو نہیں ہے، بندہ انوالو ہے، وہ کر کے اپنا ہاتھ رنگ کے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کے مطابق اور اس کی محنت کے مطابق وجود دیتا ہے۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ مجھے تو روزی حلال ہی کی کھانی ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور ایک کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو حرام کا ہی کھانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اسباب دے دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم کو برین دیا ہے اللہ نے، عقل دی ہے، اب اس سے سوچ کے چلو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو معتزلہ کا جو مذہب ہے وہ یہاں رد ہو جاتا ہے، کیونکہ من یخلق تو ایک ہی ہے، اور من یخلق ایک ہے، اور من لا یخلق سب ہے۔ پیدا کرنے والی ذات نہ پیدا کرنے والے کی طرح نہیں، تو مطلب ہے کہ ایک پیدا کرنے والا ہے، اس کے سامنے سب پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کے سامنے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہیں سے معتزلہ کی بات مردود ہو جاتی ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یعنی یہ چیزیں سمجھنے کے بعد تو حاصل کر لینی چاہیے، تمہیں لحاظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اتنا اوپن ہے کہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی باتوں ہی کو دیکھ لو، اوپر جو بیان کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم والا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر جب غیر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہونے کو باطل کر دیا، ان کی غلطی کو واضح کر دیا، تو اب بندے کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ کسی کی طرف جاوے، غیر اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔ اور ایک ہی کام ہے بندے کا کہ اس ذات کا شکر کر کہ اس نے یہ ساری چیزیں تیرے سامنے بیان کر دی، اور اس کے حکم کو پورا کر اچھے طریقے سے۔ اگرچہ تجھے اپنے آپ کو تھکانا پڑ جائے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طاعت میں، اللہ کی نعمت کے شکریہ میں مبالغہ کر، اس لیے کہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تو کوتاہی کرنے والا ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ بندہ شکریہ کب کرے گا؟ جبکہ نعمت سمجھے گا، نعمت کو سمجھے گا ہی نہیں تو شکر کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہے کہ تم شمار میں نہیں لا سکتے، ہر نعمت کے اوپر شکریہ ہے۔ اس لیے
اگر تفصیلی شکر ادا نہیں کر پاتے، تفصیلی ہر نعمت پر شکریہ ادا نہیں کر پاتے، تو اجمالی ہی شکریہ ادا کر دو کہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ کم از کم 2 رکعت شکریہ ہی روزانہ پڑھ لیا کرو ہے۔ اب دیکھیے، عطائیس ہر موئے ازو برتنم، چے گنا بہر موئے شکرے کنم۔ بدن کے اوپر، ہر بال کے اوپر، عطائیس ہر موئے ازو برتنم، میرے باڈی کے اوپر، میرے بدن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک بال ملا ہے نا، بال کا وہ بھی عطائے ربانی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ چے گنا بہر موئے شکرے کنم، ہر بال کا شکریہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ بس یہی شکریہ ہے۔ جب بندہ یہ سمجھ لے کہ یا رب میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو جتنا دیکھتا ہوں تو نعمتیں بڑھاتا ہی جا رہا ہے، بڑھاتا ہی جا رہا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا توجد له غایۃ فتوضع له حساد، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہر نعمت کے اوپر ایک کنکری رکھو اور گنو، اتنی گن ہی نہیں سکتے۔ ابن عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر جو چیزیں رکھی ہیں ان چیزوں میں ایک تیرا نفس ہے، ایک تیرا دل ہے، ایک تیری روح ہے، ایک تیری عقل ہے، ایک تیرے اندر محبت ہے۔ اب ہر ایک کا شکریہ الگ الگ ہے۔ جب نفس ہے، نفس کی نعمت، اس کا شکریہ طاعت ہے، اور ہر عمل کو احسان کے ساتھ کرنا ہے، بخوبی کرنا ہے۔ اچھا، اسی میں یہ جو نفس ہے اسی میں متقلب رہتا ہے۔ دل ایک نعمت ہے، اس کا شکریہ یقین اور ایمان ہے، دل اسی میں گھومتا رہتا ہے۔ روح ایک نعمت ہے، اس کا شکریہ خوف اور رجا ہے۔ عقل ایک نعمت ہے، اس کا شکریہ حکمت اور بیان ہے۔ معرفت اللہ تعالیٰ کی وہ بھی ایک نعمت ہے جس کا شکریہ ذکر اور قرآن ہے۔ محبت جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا شکریہ الفت ہے، لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے، ہجران سے مأمون محفوظ رہنا ہے۔ یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اسے کسی شاعر نے فارسی میں بہت اچھے انداز، عربی میں اچھے انداز میں کہا کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی اعمال صالحہ کے اندر صرف کر دے، گزار دے، اور شکریہ کو ادا کرنے میں گزار دے، تو نعمت وجود جو ہے، نعمت وجود، ہمارا وجود، کہا اس کا ہی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ لو عشت الف عام فی سجدۃ لربی شکر الفضل یوم لم اقض بالتمام، اگر 1000 سال میں زندہ رہوں اور 1000 سال میرے رب کے سامنے سجدے میں گزار دوں تو میں پورا شکر ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اگرچہ والعام 1000 شہر والشہر 1000 یوم، والعام 1000 شہر، سال 1000 مہینے کا ہو اور مہینہ 1000 دن کا ہو، والیوم 1000 حین والحین 1000 یوم 1000 عام، دن 1000 گھڑیوں کا ہو، 1000 گھنٹوں کا ہو، اور ہر گھنٹہ 1000 سال کا ہو، کہا کہ پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عذر تقصیر خدمت آوردم کہ ندارم بتات استظہار، بس آدمی یہی کہے کہ یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا،
بندہ عذر تقصیر، کوتاہی کا عذر، بس اللہ کی خدمت میں یہی لایا ہوں، میرے پاس یہی ہے کہ میں آج تک تیرا شکر ادا نہیں کر سکا، تیری عبادت صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکا، بس میرے پاس تو یہی ہے۔ آسیاں از گناہ توبہ کنن، عارفہ از عبادت استغفار۔ یہ چیز یاد رکھو، اس چیز کو یاد رکھو۔ آسیاں از گناہ توبہ کنن، گنہگار لوگ تو گناہ سے توبہ کرتے، اور عارفہ از عبادت استغفار، جو اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، جن کا اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے، وہ تو عبادت سے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ عبادت صحیح نہیں ہوئی ہے، عبادت کر کے بھی استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے۔ دیکھو یہ ہے شکریہ۔ صاحب روح البیان نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کرنے کے لیے، اوپن کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پوچھو، اس کو بتاؤ کہ تیری عبادت جنت کے لائق نہیں ہے، تو عبادتیں تو کر رہا ہے، جنت کے لائق نہیں۔ وہ گیا، فرشتے گئے تو کہا اس عابد نے، نحن خلقنا للعبادتی، ہم تو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اب اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، بس اس کا حکم ہے اور کچھ نہیں۔ فرشتے واپس آئے، کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ کہا جب وہ ہماری عبادت سے منہ نہیں موڑ رہا ہے تو ہم بھی کرم کے ساتھ اس سے اعراض نہیں کریں گے، گواہی دو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ تو بندہ عبادت میں لگا رہے، لیکن ساتھ میں اپنی عبادت کو کمال نہ سمجھے کہ میں نے بہت کمال کر دیا، ہوا ہی کہاں ہے، اس کی شان کے مناسب تو ہو بھی کہاں رہا ہے۔ اصل میں اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے میرے بھائیوں، صبر اور شکر کا ہے۔ آسان راستہ شکر کا ہے، اور شکر میں تو یہی ماننا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے، بس یہی ماننا ہوتا ہے۔ اس کے لیے پہاڑ تو توڑ کے لانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ پہاڑ توڑ کے رکھ دو میرے لیے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر نعمت پہ میری طرف کرو۔ اگر آپ کے اوپر کسی انسان نے شکریہ احسان کیا تو اس کا تذکرہ کرنا یہ بھی شکریہ ہے، نہیں، شکریہ تذکرہ کرنا یہ بھی شکریہ ہے۔ اب تذکرہ نہیں کرو تو اسی لیے ایک حدیث سنو، حدیث شریف میں آیا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ ایسا کیوں؟ میرے سمجھ میں تو یہ آیا کہ بندہ جو کچھ دیتا ہے وہ تو دکھتا ہے، بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ تو دکھتا ہے۔ جیسے آپ نے کوئی چیز مجھے ایسے یہ کہ بھئی یہ دی، یہ مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ نے دی ہے، اگر اس پہ بھی میں شکریہ نہ کروں تو وہ ذات جو دیتی ہے تو کہتی نہیں ہے کہ میں نے دیا ہے اس کو، ہے اس کا کہاں شکریہ ادا کرے گا۔ اور پھر ایک حدیث یہ بھی ہے، من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑے پہ شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ زیادہ پہ بھی نہیں کرے گا۔ جو تھوڑے کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ دیا ہی کیا ہے، تو پھر زیادہ ملے گا تبھی وہ ایسا ہی کرے گا۔ خیر اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ گفتگو اور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں بندہ بنائے، عباد شکور کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔